افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها۔ صدق اللہ العظیم۔ مل کے پڑھیے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ نہایت ہی معزز و محترم حاضرین و سامعین، الحمدللہ اللہ کے احسان عظیم سے قرآن مقدس کو ترجمے اور تفسیر کے ساتھ پڑھنے اور سمجھنے کے لیے یہ سعادت جو مجھے اور آپ کو مل رہی ہے، پہلے آواز ٹھیک تھی، اس پہ ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ ہاں آپ ٹھیک، کہ اس نے اپنے کمال لطف و کرم سے یہ سعادت ہمیں دی ہے کہ اللہ کے کلام کو ترجمے کے ساتھ اور تفسیر سے پڑھنے کی ہر جمعے یہ نشست ہمیں مل جاتی ہے، اور کلام خدا کو اسی مقصد کے لیے اتارا گیا کہ اسے تفسیر سے پڑھا جائے، اس کو اچھی طرح جان کے پڑھا جائے اور اس کے لیے کوشش کی جائے۔ سورہ قصص کے آیت نمبر 68 تک پڑھا جا چکا تھا، آج انشاءاللہ اس سے اگلی گفتگو ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ وَمَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ سبحان اللہ وتعالی عما یشرکون۔ وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأَوْلَى وَالْآخِرَةِ وَلَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ۔ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِن جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ إِلَٰهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِضِيَاءٍ أَفَلَا تَسْمَعُونَ۔ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِن جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ النَّهَارَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ إِلَٰهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِلَيْلٍ تسکنون فیہ افلا تبصرون۔ ومن رحمتہ جعل لکم اللیل والنہار لتسکنوا فیہ ولتبتغوا من فضلہ ولعلکم تشکرون۔ صدق اللہ العظیم۔ آیت نمبر 73 تک پڑھا گیا، ترجمہ سنیے۔ وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ، آپ کا رب پیدا فرماتا ہے جو چاہتا ہے اور پسند کرتا ہے جسے چاہتا ہے۔ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ، انہیں کچھ بھی اختیار نہیں ہے۔ سبحان اللہ وتعالی عما یشرکون، اللہ پاک ہے اور برتر ہے اس سے جو وہ شرک کرتے ہیں۔ وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ، اور آپ کا رب خوب جانتا ہے جو وہ اپنے دلوں میں چھپائے ہوئے ہیں اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں۔ وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ، وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ لہ الحمد، اسی کے لیے ساری تعریفیں ہیں۔ فی الاولی والآخرہ، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ وَلَہ الحکم، اسی کے لیے حکم ہے۔ وَإِلَیہ ترجعون، اور اسی کی طرف تم واپس لوٹائے جاؤ گے۔ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِن جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ، آپ فرما دیجئے بھلا اتنا تو سوچو کہ اگر اللہ تم پہ ہمیشہ کے لیے رات لے آئے،
قیامت کے دن تک۔ تو کون سا خدا ہے اللہ کے سوا جو تمہیں روشنی لا کے دے؟ مل کے کہو سبحان اللہ۔ افلا تسمعون، کیا تم سن نہیں رہے؟ قل ارائیتم ان جعل اللہ علیکم النہار سرمدا، آپ فرما دیجئے بھلا اتنا تو سوچو کہ اگر اللہ تم پہ ہمیشہ کے لیے دن رکھے روز قیامت تک، تو کون سا خدا ہے اللہ کے سوا جو تمہیں رات لا کر دے تاکہ تم آرام کر سکو؟ افلا تبصرون، کیا تمہیں نظر نہیں آتا؟ وَمِن رَحْمَتِهِ جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، اور اس نے محض اپنی رحمت سے تمہارے لیے دن بنایا اور رات بنائی، لِتَسْكُنُوا فِيهِ، تاکہ تم اس میں آرام کر سکو اور دن میں اس کے رزق کو تلاش کر سکو۔ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، ایسا اس لیے کیا تاکہ تم شکر گزار بنو۔ یہ خوبصورت آیتیں چونکہ ایک ہی موضوع پہ تھیں، اللہ نے اپنی ذات کو بار بار اس میں بیان فرمایا، اور پہلی آیت میں یوں فرمایا کہ آپ کا رب جو چاہتا ہے پیدا فرماتا ہے اور جسے چاہتا ہے پسند کرتا ہے۔ ان بدبخت کفار نے جب یہ بات کی تھی کہ اللہ کو کوئی اور نہیں ملا نبی بنانے کے لیے، استغفر اللہ، کہ اگر اس نے نبی بنانا ہی تھا تو وہ اسود انسی کو بنا سکتا تھا، ولید بن مغیرہ کو بنا سکتا تھا، اتنے اور امیر لوگ تھے، اتنے اور عرب میں بڑے بڑے ذی شعور ذی شان لوگ تھے، تو کسی اور کو کیوں نہیں نبی بنایا اس نے؟ یہ محمد ہی کیوں، استغفر اللہ، انہی کو کیوں نبی بنایا؟ تو اس کا جواب اللہ نے دیا کہ اللہ جسے چاہتا ہے پسند کرتا ہے۔ تیری کیا اوقات ہے کہ تو مجھے ہدایت دے یا تو میری پسند کے اوپر تو کوئی اپنی رائے دے؟ یہ تمہارا اختیار بولو نہیں۔ آگے کہا انہیں کچھ اختیار نہیں ہے، کوئی اختیار نہیں تمہارا، یہ تم اپنی رائے اپنے پاس رکھو، اپنی پسند اپنے پاس رکھو۔ ہم جسے چاہیں نبی بنائیں، جسے چاہیں پسند کریں، جس کو چاہیں ہم جس طرح چاہیں پیدا کریں، یہ ہماری اپنی مرضی ہے اور ہمارا اپنا اختیار۔ تو اللہ نے قرآن میں واضح کر دیا کہ یہ میری پسند سے ہوا ہے، لہذا اللہ کی پسند حضور ہے۔ بول دو اللہ کی پسند، بول دیجیے، آپ ان کی پسند ہیں، لہذا ان کی پسند کے اوپر پھر کوئی اعتراض کرے تو بتاؤ جائے گا کدھر؟ اس کے لیے بچت کا کیا راستہ ہے کہ جو اللہ کی پسند پہ اعتراض کرے، کہ وہ اللہ کو کہ اعتراض پہ کہ اللہ نے جس کو نبی بنایا محبوب بنایا تو اس کی مرضی۔ تو اس سے ہمیں یہ سبق ملا کہ ہم بھی اپنی بندگی کا حق ادا کریں، اور بندگی کا حق کس طرح ادا کریں کہ ہم بھی یہی کہہ دیں کہ مولا جو تیری پسند وہ ہماری پسند۔ بات ختم ہو گئی، بولو نا بھائی، جو تجھے پسند وہ ہمیں بھی پسند، جو تجھے اچھا لگتا ہے وہ ہمیں بھی اچھا لگتا ہے، جو تیرا پیارا ہے وہ ہمارا بھی پیارا ہے، جو تجھے عزیز ہے وہ ہمیں بھی عزیز ہے۔ لہٰذا یہی بندگی کا حق ہے۔ ایک غلام کی کیا اوقات ہے کہ وہ اپنے آقا کی پسند پہ اعتراض کرے؟ وہ بدبخت ہے، وہ بد نصیب ہے، وہ بے ادب ہے جو اپنے آقا کی پسند پہ اعتراض کرے۔ اس کا آقا کہہ رہا ہے کہ بھی مجھے یہ چیز اچھی لگتی، تو آپ غلام ہو کے آپ اس پہ نقص نکال لیں، بولو آپ اس پہ نقص نکال لیں اور آپ اس پہ ایسی بات کریں تو یہ مناسب نہیں۔ آگے فرمایا آپ کا رب خوب جانتا ہے جو دلوں میں یہ لوگ چھپاتے ہیں، منہ ملحظے کچھ کہتے ہیں اندر سے کچھ ہوتے ہیں۔ تو کہا یہ دو نمبریاں کسی اور کے ساتھ کرو، میرے ساتھ نہیں تم کر سکتے، میں تمہارے دلوں کو بھی خوب جانتا ہوں، تمہارے دلوں کے اندر اٹھتے ہوئے جذبے، تمہارے دلوں کے اندر تمہاری اٹھتی ہوئی تمنائیں، وہ میرے علم میں ہیں، کیا سوچتے ہو، کیا کرتے ہو، کیا ذہن ہے تمہارا، یہ سارا میرے علم میں۔ جو چھپاتے ہو وہ بھی پتہ ہے اور جو ظاہر کرتے ہو وہ بھی پتہ ہے۔ آگے فرمایا وہ اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، میرے کہو سبحان اللہ۔ کبھی ایسی آیتیں سنو خوشی سے اللہ کی بارگاہ میں جواب،
کیونکہ اللہ بڑے فخر سے ان باتوں کو بیان کرتا بار بار، وہ اللہ ہے جس کے سوا کوئی عبادت کے نہیں، اس کی ہی تعریف ہے۔ کہا ہاں مولا تیری ہی الحمدللہ، ساری تعریفیں تیرے لیے، فی الاولی والآخرہ، دنیا میں اور آخرت میں، وَلَهُ الحکم، اور اسی کا حکم ہے، اور اسی کی طرف تم واپس لوٹائے جاؤ۔ کھل کے بات کر دی کہ ہم ہی ہیں جس کا حکم چلتا ہے، ہم ہی ہیں جنہوں نے تمہاری پیدائش کا سبب بنے، اور میری طرف ہی تم نے واپس آنا۔ اگلی دو آیتیں ذرا پورے جسم کو کان بنائیے۔ اللہ نے فرمایا ذرا سوچو تو، اگر اللہ ہمیشہ کے لیے تمہارے اوپر رات لے آئے، سوچو تو کہ سارا وقت رات رہے، اور تم لوگ سو سو کے اٹھ کے، پھر سو سو کے اٹھ کے، پھر تھک جاؤ، پھر سونے لگو، پھر اٹھ جاؤ، لیکن رات دن میں نہ بدلے، تو بھلا کون سا خدا ہے جو تمہیں اللہ کے سوا روشنی لا کے دے؟ کوئی ہے ایسا جو تمہیں دن چڑھا کے دے میرے سوا؟ کیا بات، کیا اعلیٰ اللہ نے اپنی تخلیق کا خوبصورت ایک زاویہ کھینچا۔ ہم چاہیں تو یہ رات کبھی دن میں نہ بدلے، ہم چاہیں تو اس پوری رات کو ایسے ہی بنا دیں کہ ستارے ہی ستارے نظر آئیں اور تم سورج کو ترسنے لگو۔ تمہارا جی چاہے کسی طرح سورج میرے سامنے آ جائے، لیکن سورج کی تمہیں کرن نصیب نہ ہو، تو بتاؤ اس وقت کیا حالت ہو۔ اور یہ خوبصورت بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ اصل میں یہ چاہتا ہے کہ یاد رکھو کہ یہ سارا نظام میرے اپنے ہاتھوں میں، یہ راتوں کو دن میں بدلنا، دنوں کو راتوں میں بدلنا، یہ کوئی اور نہیں کر سکتا، یہ کوئی اور نہیں ہے اس کے پیچھے، یہ خود ہی نہیں چل رہا نظام۔ بولو کوئی اگر یہ کہے کہ خود ہی چل رہا ہے اور خود ہی یہ ہوتا چلا جا رہا ہے، تو ایسا نہیں ہوتا۔ کسی بد نصیب نے یہ بھی جملہ بولا ہوا ہے کہ یہ قدرت جو ہمیں نظر آتی ہے، زمین و آسمان کا نظام نظر آتا ہے، یہ ایک حادثہ ہوا تھا، ایک دھماکہ ہوا تھا، دو ستارے ٹکرا گئے تھے تو یہ جہان بن گیا۔ تو کسی نے اسے سمجھایا، اس کو ہوش دلائی، اور اس کو یہ کہا بد نصیب آدمی، حادثے کیا اتنے سونے ہوتے ہیں؟ اتنی خوبصورت کائنات، کیا حادثے کے بعد خوبصورت؟ وہ تو انجر پنجر ختم ہو جاتا، دو بسیں ٹکرائیں نا آپس میں، کچھ شے بچتی ہے، دو گاڑیاں آپس میں ٹکرائیں کچھ شے بچتی ہے، ہر شے ختم ہو جاتی، ٹوٹ جاتی ہے، بکھر جاتی ہے، اس کا حسن جل جاتی ہے، راکھ ہو جاتی ہے، کالا سیاہ ہو جاتا ہے۔ حادثہ جو ہوا بولو، اور تم کہہ رہے ہو دو ستارے ٹکرائے تھے تو یہ کائنات بن گئی۔ جاہل آدمی، کیا حادثے خوبصورت ہوتے ہیں؟ اتنی خوبصورت کائنات کیسے بن گئی اگر حادثہ ہوتا تو؟ جس کو کوئی بنانے والا ہے، اس کے پیچھے کوئی موجود ہے جو اس کو چلا رہا ہے۔ تو کہا یہ جو، اگر تم اتنا ہی سوچ لو کہ ساری رات تم دعائیں کرتے رہو، رات دن میں نہ بدلے، کون ہے جو دن لا سکتا تھا؟ اللہ۔ آگے فرمایا سنیے اگلی آیت، بھلا اتنا تو سوچو کہ اللہ ہمیشہ تمہارے لیے دن رکھتا، سورج غروب ہی نہ ہو، دن ہی دن رہے، تم تھک جاؤ، میں آرام کرنا چاہتا ہوں، اندھیرا ہو جائے، میں ذرا لیٹنا چاہتا ہوں، اندھیرا ہی نہ ہو، ایسا حال ہو جائے کہ تم چاہتے ہو کہ اب رات ہونی چاہیے، اب تھکاوٹ ہو گئی، اب وقت ہو گیا آرام کا، لیکن رات ہی نہ ہو۔ کہا بھلا کون ہے وہ دوسرا خدا جو تمہارے لیے رات لے کے آئے؟ کہو سبحان اللہ، وہ کون ہے جو تمہارے لیے رات لے تاکہ تم آرام کر سکو؟ کیا تمہیں نظر نہیں آتا؟ یہ خوبصورت آیات اس لیے دی جاتی ہیں کہ انسان بار بار ان چیزوں پہ غور کرے، اور ہمیں بظاہر یہ چیزیں محسوس نہیں ہوتی، ہم اندازہ نہیں لگا سکتے، کیونکہ ہمیں یہ چیزیں فری میں ملی ہوئی ہیں۔ جو چیز فری میں ملتی ہے لوگ اسے فار گرانٹیڈ لیتے ہیں، لوگ کہتے ہیں یہ کون سا مسئلہ، صبح ہو گئی ہے ہو گئی ہے، رات ہو گئی ہے ہو گئی ہے۔ نہیں، اس کے پیچھے پورا سسٹم چلا ہے، پورا نظام چلا ہے، پھر کہیں رات ہوئی ہے، پھر کہیں دن ہوا ہے۔ تو وہ جو شخص ایسا سوچ کے چل رہا ہے کہ نہیں کوئی نہیں، یہ تو نظام، اسی ہوائیں چل رہی ہیں، سورج اگ رہا ہے، غروب ہو رہا ہے، یہ تو دنیا کا نظام ہے جی، چل ہی رہا ہے جی، بھائی چل ہی رہا نہیں ہے، اس کے پیچھے بہت بڑا ایک خوبصورت ایسا انداز ہے اللہ کا، جسے اللہ نے اپنی تخلیق کے ساتھ قائم رکھا ہو۔
تو آگے فرمایا کہ ہم نے رات اور دن کو، سنیے، محض اپنی رحمت سے تمہارے لیے رات آرام کے لیے بنائی اور دن تمہارے لیے اس لیے بنایا کہ تم اس میں اس کا فضل تلاش کرو۔ رات بولیے آرام کے لیے بنائی، واضح کر دیا کہ رات کا وجود جو ہے وہ تمہارے آرام کے لیے ہے۔ لہٰذا اپنے رب کے اس خوبصورت الٹیمیٹم کو جانو کہ اس کا اپنے بندوں کے ساتھ جو آپس میں رشتہ ہے، وہ جانتا ہے کہ میرے بندے کا آرام کس وقت ہونا چاہیے، اس مشین کو آرام کب دینا ہے، اس مشین کے لیے آرام کا وقت کب شروع ہوتا ہے، یہ اس وقت اس کو پتہ ہے کہ میرے بندوں کے لیے کیا بہتر ہے۔ لہٰذا وہ خوبصورت وقت جو اللہ نے رات کا بنایا، یہ تمہارے آرام کے لیے، اور جو اس کے اگینسٹ چلے گا، اس کے خلاف چلے گا اور اللہ کے نظام کے خلاف وہ راتوں کو جاگے گا اور راتوں کو وہ لمبی دکانیں کھول کے بیٹھ جائے گا اور 2 بجے تک سونے سے جو ہے وہ پرہیز کرے گا اور جان بوجھ کے لمبی اپنے آپ کو جگانے کی حالت میں رکھے گا، تو بتاؤ اللہ کے ساتھ کب تک ٹکراؤ، کب تک اللہ کے ساتھ جنگ کرو، کب تک اللہ کے ساتھ لڑو گے؟ اس نے تو کہہ دیا کہ رات آرام کے لیے ہے، ہم نے بنائی ہی آرام کے لیے، اس کا طریقہ، اس کا انداز آرام ہے۔ تسلی رکھو، تمہارے رات کے لیے جو آرام کا وقت ہے، وہ اگر تم ہماری اس ہدایت پہ عمل کرو تو اگلے دن تمہارے لیے اس کی برکت تم دیکھو گے۔ جو رات آرام میں گزرے، اگلے دن کتنی حسین وہ صبح ہوتی ہے انسان کی جو رات آرام میں گزرتی۔ چونکہ ہم ایسے عجیب لوگ ہیں، ہم ایسی قوم سے تعلق رکھتے ہیں جو کنویں کو مینار کہتی ہے اور جس رات میں عبادت کرنی ہو اس رات میں پٹاخے چلاتی ہے۔ ہم اس قوم سے تعلق رکھتے ہیں جس کا کوئی سر پیر نہیں، لہٰذا راتوں کو جاگنا سٹینڈرڈ بنا لیا لوگ۔ اتنی جلدی سو جاتے ہیں آپ، ہم تو 2 بجے سوتے، اتنی جلدی سو جاتے ہیں لو، یہ کیا بات ہوئی؟ ہم تو جناب ہم تو آرام سے صبح فجر تک سوتے ہیں، بس جا کے سٹینڈرڈ بنایا ہوا ہے، اور آپس میں بڑے فخر سے کہتے ہیں ایک دوسرے سے کہ ہم تو لمبا جاگتے ہیں۔ تو جو ایسا کرے گا بیماریوں کا شکار ہوگا، اس کے اعصاب کمزور ہوں گے، جسم تھکے گا، اس کے لیے فیصلہ کرنے کی قوت ختم ہو جائے گی، دماغی صحت ختم ہو جائے گی، ٹکرا کے اللہ کی اس نظام کے ساتھ ایک وقت آئے گا ہار جائے گا، بڑے بڑے امراض کا شکار ہوگا، اور پھر وقت آئے گا کہ ڈاکٹر یہ کہیں گے اور خدا کے بندے مغرب کے بعد سو جایا کر، لیکن نیند نہیں آئی، کیونکہ مرض ہی ایسا لگ گیا نیند آتی کوئی نہیں، نیند آنے سے ہی چلی جائے گی۔ تو اللہ نے واضح کر دیا کہ ہم نے رات آرام کے لیے بنائی۔ انشاءاللہ کہو ذرا سا، اپنے گھروں کے اندر رات کا نظام بناؤ، اپنے گھروں میں رات کے نظام کی بنیاد ڈالو، رات کا نظام اپنے گھروں میں قائم کرو، لمبا جاگنے سے پرہیز کرو، سوائے کوئی ایسی عبادت ہے، کوئی نیکی کا کام ہے، کوئی لگ رہا ہے کہ ایسا درس دعا ہو رہی ہے، سمجھ آتا ہے چلو 11 12 10 بج گئے، لیکن یہ کیا کچھ بھی نہیں ہے، وقتی معاملات ہیں، اور رات 2 بجے تک 3 بجے تک لوگ جاگے۔ یہی وجہ ہے کہ اگلے دن پھر 11 12 بجے تک دکانیں کھلتی کوئی نہیں۔ کیوں؟ جناب سوئے ہوئے ہیں گھر میں، شیخ صاحب بٹ صاحب تو سو رہے ہیں، کیوں؟ رات 3 بجے تو گھر آئے ہیں مارکیٹ سے، اللہ سے لڑ کے آئے ہیں، ساری رات لڑائی کرتے رہے اللہ سے کہ نہیں میں رزق اسی وقت لینا ہے، اللہ کہہ رہا ہے آرام کا ٹائم ہے تیرے، بلکہ نہ سبحان اللہ، وہ کہہ رہا ہے تیرے آرام کا ٹائم ہے، یہ کہتا ہے نہیں میں تو دکان کھولنی، رزق کسی وقت لینا جو مرضی ہو جائے۔ اللہ فرما رہا نہیں بھائی، رزق میرے ذمہ ہے، میں دینے والا ہوں، میرے اوپر چھوڑو، رات کا وقت آرام کے لیے، آرام کرو یار، ہو جا کے لیٹ جاؤ، سو جاؤ، اللہ کی رحمت ہے، اللہ کا فضل ہے، اس کو انجوائے کرو، یہ رات کا وقت تمہارے لیے بنائے اسی لیے بزرگوں نے فرمایا انسان روٹی کھائے بغیر، پانی پیے بغیر 1 ہفتہ بھی زندہ رہ سکتا ہے، نیند 3 دن نہ آئے 4تھے دن انسان فوت ہو جاتا ہے، نیند اتنی ضروری ہے، 4تھے دن آپ کی موت واقع ہو جائے گی، آپ 3 دن نیند چھوڑ کے دیکھیں، حالانکہ روٹی پانی آپ نہ بھی کھائیں 7 دن تک انسان گزارا کر سکتا ہے۔ اللہ نے اتنے جسم میں رکھے ہیں، نمکیات رکھے ہیں،
جسم کے اندر ایسی چیزیں رکھی ہیں جو تم اگر نہیں بھی کھا رہے ہوگے تو جسم انہیں استعمال کر لیتا ہے. نیند کے بغیر گزارا بولو تو گھروں میں دیکھیں آپ کیا حال ہے. تو اللہ اسے محفوظ کرے اور اس عادت کو چھوڑنے کی جتنی جلدی ہو سکے کوشش کرے. اپنے گھروں میں نظام بنائیں، اپنے بچوں کا نظام بنائیں. جلدی سونے کی عادت یہ حضور کا طریقہ ہے. آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمیشہ عشاء کی نماز کے بعد سو جاتے تھے اور جلدی سونا آپ کا بہت بڑا طریقہ تھا. صحابہ اس پہ حضور کے ساتھ بڑی آپ کی زندگی کا مشاہدہ کر کر کے صحابہ کو پتہ چل گیا عشاء کے بعد حضور کلام کرنا بھی پسند نہیں کرتے تھے. کلام بھی کرنا پسند نہیں تھا کہ کلام بھی کیا جائے. بس سارا دن پڑا ہوا ہے، کر لیا کلام، اب سونے کا ٹائم، اب آرام کا وقت. لیکن ہم نے اپنی زندگی کو ایسے بنا لیا ہوا ہے، اس طرح ہماری زندگی کے شب و روز بن گئے ہوئے ہیں. کریں کیا؟ کس کو جا کے حال دل سنا؟ اس قوم کو کیسے جلدی سونے کی عادت ڈالیں؟ اچھا عجیب بات، ادھر چلے جائیں سارے کافروں کے ملکوں میں تو وہ سارے کے سارے 8 بجے دکانیں بند، 9 بجے بستروں کے اندر. سارے کافر، سارے یورپ والے. ابھی بھی آپ پوچھ کے دیکھ لیں، 8 بجے دکانیں بند سوائے میڈیکل سٹور یا کوئی ہوٹل جو کھانے پینے کی چیزیں، باقی ہر دکان بند. 9 بجے بستروں کے اندر ہوتے ہیں وہ لوگ. اور ہم عجیب لوگ، ہماری سمجھ میں نہیں چیز آتی. جو اللہ کا دین ہمارے لیے اترا تھا عمل وہ کر رہے ہیں، عمل سارا وہ کر رہے ہیں. ہم سارے بس پڑھنے میں لگے ہوئے کہ اچھا قرآن کہہ رہا ہے رات آرام کے لیے، رات آرام کے لیے. مجھے ثواب ہو رہا ہے قرآن پڑھ کے، جی اور ثواب نہیں لینا، اس پہ عمل کرنا ہے. ثواب بعد میں ہو جائے گا، پہلے عمل تو کر لو. رات آرام کے لیے بولیے، رات آرام کے لیے. رات میں قرآن پڑھ رہا ہوں، مجھے ثواب بہت ہو رہا ہے، میں قرآن پڑھ تو رہے ہو، اس میں لکھا کیا ہے؟ رات آرام کے لیے. رات آرام کے لیے عمل وہ کر رہے ہیں جن کے پاس نہ قرآن ہے نہ حدیث ہے، نہ وہ نبی کو مانتے ہیں. اس لیے کہ وہ نیچر کو سمجھتے ہیں. میں کہوں نا سبحان اللہ، وہ نیچر کو جانتے ہیں. یہ نیچر ہے کہ رات آرام کے لیے. اس مشینری کو نیچر کے ساتھ چلنا ہے جو قدرت چلا رہی ہے، ایسے سمجھتے ہیں. کہ لیٹ اٹھیں گے، فجر کئی مہینے ہو گئے نہیں پڑھی. کیوں؟ رات جناب 2 بجے آپ سو رہے ہیں، فجر کیسے پڑھیں گے آپ؟ اور وہ بھی کھا کے، اتنا کھا کے سو جاتے ہیں کہ وہ سونے کے بعد آنکھ کھلنے کا نام ہی نہیں لیتی. کیوں؟ کھایا بہت زیادہ ہے، پانی بہت زیادہ پیا ہو، تو کیسے آنکھ کھلے؟ فجر تو آپ کو مل ہی نہیں سکتی. کیوں؟ کیونکہ آپ لیٹ سو رہے ہیں. فجر کا تہجد ایک ہی ہوتا ہے. تہجد کس شے کا نام ہے بھائی؟ آپ کا تہجد سے کیا تعلق ہے؟ تہجد تو عشاء کے وقت سونے والے کو تہجد ملتی. آپ کا تہجد سے کیا تعلق؟ تہجد تو پڑھنا ممکن نہیں، وہ تو فجر سے بھی پہلے ہے. وہ جو فجر سے بھی پونا گھنٹہ پہلے ٹائم شروع ہو تو بتاؤ تہجد کون پڑھے؟ تو اس کو ٹھیک کیجئے، انشاءاللہ کہیے ذرا، اس کو ٹھیک کیجئے. جلدی سونا، اپنا پوری پلاننگ کیجئے کہ یار نہیں ادھر ہوتا ہے. دعا ذکر کے لیے اگر کوئی موقع بنا تو بنا، ورنہ بالکل اپنے آپ کو ریسٹرکٹ کر لیجئے، پابندی کیجئے. نظام کے ساتھ چلیں، اللہ برکت ہی برکت دے، صحت ہی صحت، اللہ توفیق دے دے. آگے بات کی، فرمایا اور دن کا وقت ہم نے کیا بنایا؟ اس کے فضل کو تلاش کرو. مل کے کہو سبحان اللہ. یعنی اللہ نے رزق کو فضل کہا. رزق کو کیا کہا ہے؟ رزق نہیں کہا من فضل ہی، اس کا فضل تلاش کرو. اب اٹھو اور ڈھونڈو، تلاش کرو. رزق کو گھر آنے کا انتظار نہ کرو. رزق کے لیے یہ نہ سوچو کہ خود ہی آئے گا، نہیں، یہ خود نہیں آتا، بولو نا، ڈھونڈنا پڑتا ہے. اس کے لیے کہا اٹھو اور جاؤ، کوشش کرو، ملو لوگوں سے، محنت کرو، بھاگو، دوڑو. وابتغوا، بار بار نکلو، ادھر جاؤ ادھر جاؤ، آگے جاؤ پیچھے جاؤ، لوگوں سے مل کے محنت کر کے اللہ کا فضل ڈھونڈو. یعنی اللہ نے رزق حلال کو اپنا فضل بولا، بلکہ لوگ سبحان اللہ. یعنی رزق حلال کو بولیے فضل، یہ میرا فضل ہے، اور میرا فضل یوں ہی نہیں ہوگا، اس کے لیے تمہیں کوشش کرنی ہوگی، جانا ہوگا، اٹھنا ہوگا، بیٹھنا ہوگا.
تو اللہ توفیق دے۔ رزق حلال کی برکتیں اور عزتیں اتنی ہیں کہ وقت نہیں، چند اشارے کر دیتا ہوں تاکہ اللہ کی اس خوبصورت بات کا حق ادا ہو، جو فرمایا کہ یہ میرا فضل ہے جو دن کے وقت ڈھونڈنا ہے، اور سوئے رہنا، بیٹھے رہنا، لیٹے رہنا خود ہی ہو جائے گا، اللہ دینے والا ہے، اللہ نے سب کا لکھا ہے، میرا بھی لکھا ہوگا۔ تو اس طرح کا انداز تم نے خود ہی بنایا، ایسا نہیں ہے۔ اٹھ کے کوشش کرنی ہوگی، جانا ہوگا، اس کے لیے کسب ہوگا۔ کسب مطلب جا کے ہاتھ ہلانے ہوں گے، بیٹھنا ہوگا۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے جو خوبصورت باتیں فرمائی ہیں وہ ضرب المثل، رزق حلال کی عزت، رزق حلال کی برکت، رزق حلال کو کمانے والے کی عزت، رزق حلال کے لیے کوشش کرنے والے کی عزت نبی سے سن کے دیکھو کیا خوبصورت انداز۔ آقا اسلام نے ارشاد فرمایا، جب آپ نے ایک صحابی کو دیکھا کہ وہ صبح فجر کی نماز پڑھ کے جلدی چلے جاتے تھے، فجر کی نماز پڑھتے، سلام پھیرتے، دعا بھی نہ مانگتے، اٹھ کے باہر سے ہی چلے جاتے۔ صحابہ نے حضور سے عرض کی کہ حضور یہ صحابی ہیں آپ کے، لیکن ان کو شاید جلدی ہوتی ہے، آپ کی دعا میں شامل نہیں ہوتے، دعا سے پہلے ہی چلے جاتے۔ تو حضور ہم نے آپ سے عرض کرنی تھی کہ اس کا کیا معاملہ ہے، اس کا آپ پوچھ لیں۔ حضور انہوں نے روک لیا، فرمایا کیا وجہ ہے، آپ میری دعا بھی نہیں مانگتے، آپ میری دعا کے بغیر اٹھ کے چلے جاتے۔ تو انہوں نے فرمایا حضور میرے بچے زیادہ ہیں، میں عیالدار ہوں اور دکان کھولنی ہوتی ہے، ان کی روٹی روزی کے لیے جلدی جانا ہوتا ہے۔ آپ کی دعا یقیناً میرے لیے بڑی کارآمد، بڑی اعلیٰ ہے، لیکن حضور اللہ کا رزق ہے، اللہ کا فضل ہے، رزق حلال کی کوشش ہے، تو اس کے لیے میں پھر جلدی اس لیے جاتا ہوں۔ اگر میں جلدی نہ کھولوں تو میرے ساتھ اور دکانیں ہیں، وہ کھل جاتی ہیں تو اس میرے گاہک وہاں چلے جاتے ہیں، اس لیے حضور میں جلدی جا کے اپنی دکان کھولتا ہوں۔ یہ فجر کے بعد دکان کھل رہی ہے، 12 بجے نہیں کھل رہی، بولو نا، بولو ذرا سارے بھائی، یہ فجر کے بعد کھل رہی ہے دکان۔ یہ 12-1 بجے جو ہماری مارکیٹیں کھلتی ہیں یہ وہ بے برکتی ہے سارے۔ فجر کے بعد فرمایا کہ میں چلا جاتا ہوں اور جلدی کھول لیتا ہوں، تو حضور وہ پھر گاہک میرے پاس ہی آتے ہیں اور یوں میرا رزق چل رہا ہے۔ اب حضور نے جب یہ سنا، آپ نے فرمایا اچھا ادھر میرے پاس آئیے، قریب آئے، فرمایا اپنے دونوں ہاتھ ذرا آگے کیجئے۔ انہوں نے دونوں ہاتھ آگے کیے، وہ لوہے کا کام کرتے تھے تو ہاتھ سوجے ہوئے، چنڈیاں اور بڑے موٹے موٹے ہاتھ تھے۔ واقعی دو جہاں نے دونوں ہاتھ پکڑے، آپ نے اسے اٹھا کے اپنے لبوں سے لگا، بوسہ، ہاتھوں کو بوسہ دے دیا اور فرمایا سنیے، القاسب حبیب اللہ، اگر میں اللہ کا حبیب ہوں تو سن تو بھی اللہ کا حبیب ہے۔ یہ جو تو روٹی کمانے کے لیے جلدی جاتا ہے، تیری اللہ کی بارگاہ میں عزت سن لے، تو بھی اللہ کا حبیب۔ تو حضور نے کتنا بڑا مقام دے دیا، بولیے، یہ حبیب اللہ آپ کا لقب ہے، یہ خود آپ کو اللہ نے عطا کیا، آپ اللہ کے حبیب ہیں، لیکن فرمایا تو بھی اللہ کا حبیب۔ رزق حلال، رزق حلال، بولو سارے، رزق حلال، اتنی بڑی عزت ہے، اتنی بڑی عزت، اور خود ہی ہو جائے گا۔ نہیں بس مجھے والد صاحب کی طرف سے جائیداد ہی مل جائے، نہ ہی مجھے کچھ کرنا پڑے، نہ ہی میں کچھ کروں، نہ ہی ادھر سے ادھر ہونا پڑے، خود ہی ہوتا جائے، ایسا تھوڑی ہوتا ہے۔ اور ایک اور حدیث حضور اسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی 40 دن تک رزق حلال کھاتا ہے، 40 دن تک رزق حلال اس کے پیٹ میں اترتا ہے، اور 40 دن وہ رزق حلال کی برکت لیتا رہتا ہے، صبح کھاتا ہے رزق حلال سے، شام کھاتا ہے رزق حلال سے، اور جب بھی اس کے منہ میں لقمہ اترتا ہے، بولو، رزق حلال سے، تو وہ رزق حلال کا لقمہ 40 دن اس کے اندر اترے، فرمایا اللہ اس کے لبوں پہ ایسا نور جاری کرتا ہے، جو دعا کرے اللہ قبول فرمائے گا، جو دعا کرے اللہ قبول فرما لے گا۔ جاؤ ایسا بندہ ڈھونڈو جو اس طرح کا ہے، جا کے اٹک دعائیں کراتے ہو، ساتھ والی گلی میں مل جائے اگر تو جاؤ اس سے دعا کرا کے دیکھ، اس کی ضمانت حضور نے دی ہوئی کہ اس کی ہر دعا قبول ہو جائے گی جو 40 دن تک اللہ کی بارگاہ میں رزق حلال کے ساتھ روٹی کھائے۔ کس قدر عزت ہے اس کی، اور اس کی زبان پہ تاثیر ہوگی، وہ بات کرے گا تیر کی طرح دلوں میں پیوست ہو جائے گی، وہ بات کرے گا لوگوں کے سینے چھلنی ہو جائیں گے اللہ کی محبت سے۔ کیوں؟
اللہ اس کے لفظوں کے اندر رزق حلال کی تاثیر اتارتا ہے، اس کے لفظوں کے اندر اتنا پیار اترتا ہے، جی چاہتا ہے سنتے جائیں اور یہ بولتا جائے، اتنی محبت ہوتی ہے۔ تو یہ رزق حلال کا نور ہے جو اللہ عطا کرتا ہے۔ حضرت ابو صالح جنگی دوست، بہت بڑے بزرگ ہیں، اتفاق یہ ہوا کہ دریا کے کنارے وضو فرما رہے تھے تو دیکھا کہ ایک سیب جو ہے وہ بہتا ہوا آ رہا ہے، تو بھوک بھی تھی کچھ اور کچھ دل میں ارادہ تھا کہ جا کے کچھ کھاتا ہوں، تو سیب دیکھا تو اٹھایا اور کھا لیا۔ جب کھایا تو دل میں خیال آ گیا کہ یہ سیب میرا نہیں تھا، یہ اچھا نہیں ہوا، میرا نہیں تھا یہ، اور نہ جانے کس کا تھا۔ فوراً جو ہے وہ اس کو اپنے ذہن کو مطمئن کرنے کے لیے دیکھا کہ یہ کدھر سے آ رہا تھا، ادھر کو چل پڑے۔ چلتے رہے کچھ وقت چلنے کے بعد آگے دیکھا کہ سیبوں کے باغات نظر آئے، اور ان میں سے کچھ ٹہنیاں سیبوں کے باغات کے اندر سے وہ دریا کے اوپر جھکی ہوئی تھی، تو یقین ہو گیا کہ یقیناً یہ یہیں سے ٹوٹا ہے۔ وہاں گئے، پتہ کیا تو حضرت عبداللہ سومئی، یہ بھی ایک بہت بڑے بزرگ ہیں، ان کا باغ ہے، ان سے ملے اور عرض کی کہ حضور ایک معافی لینے آیا ہوں۔ فرمایا کس کام کی معافی؟ کہا معافی یہ چاہتا ہوں کہ آپ کے باغ کا ایک ٹوٹا ہوا سیب بہتا ہوا آگے جا رہا تھا، وہ میں نے کھا لیا، تو مجھے اگر آپ معاف فرما دیں یا مجھے بتائیں اس کی قیمت کیا ہے تاکہ میں اسے ادا کروں اور میرا دل مطمئن ہو جائے کہ بغیر اجازت میں نے کچھ کھا لیا۔ حضرت عبداللہ سومی جو ہیں آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں کہ یہ شخص کوئی عام نہیں ہو سکتا کہ ایک شخص ایک گزرتا ہوا سیب کوئی بھی کھا سکتا ہے، اس کے لیے کیا مسئلہ ہے، کوئی بھی اٹھائے اور کھا لے، کیونکہ اس پہ کون سا کسی کا قبضہ ہے یا کسی کا چھین کے کھایا، وہ تو گزر رہا تھا۔ لیکن یہ شخص کوئی بہت بڑا متقی آدمی ہے۔ کہا نہیں جی کوئی معافی نہیں ہوگی۔ کہا تو پھر کیسے معاف کریں گے؟ کہا 12 سال میرے اس باغ کو پانی دینا ہوگا۔ کہا 12 سال پانی دینے کی شرط ہے، قبول ہے، اس کے بعد معافی ہو جائے گی؟ کہا جی ہو جائے گی۔ آپ نے 12 سال ڈیوٹی دی۔ 12 سال جب ڈیوٹی دی تو ایک دن حضرت عبداللہ کہنے لگے ابو صالح ذرا لاؤ کچھ سیب لاؤ۔ سیب لائے تو وہ کھٹے تھے، کچے تھے، تو حضرت نے کہا ابو صالح 12 سالوں سے اس باغ کو پانی دے رہے ہو، ابھی تک یہ پتہ نہیں چلا کون سے پکے اور کون سے کچے سیب ہیں؟ تو فرمانے لگے حضور ابھی پہلی غلطی کا ہی معاملہ ٹھیک نہیں ہوا، دوبارہ کبھی سیبوں کو آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھا میں نے۔ حد ہو گئی۔ کہا اچھا حال یہ ہے 12 سال تو مکمل ہو گئے، اب یوں کرو کہ ایک اور شرط ہے، اس کے بعد معافی۔ کہا معافی کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار۔ کہا میری صاحبزادی سے شادی کرنی ہوگی لیکن وہ آنکھوں سے اندھی ہے، وہ پاؤں سے لنگڑی ہے اور کانوں سے بہری ہے۔ کہا قبول، کوئی حرج نہیں، مجھے معافی ہو جائے گی۔ کہا اس کے بعد تمہاری معافی۔ جب معافی کے لیے اس حد تک گئے، شادی ہو گئی، جب اندر گئے کمرے میں تو دیکھا سامنے ایک بڑی حسین خوبصورت اعلیٰ خاتون بیٹھی ہے۔ پریشان ہو کے باہر آ گئے۔ کہا حضور میں ابھی پہلی غلطی میری ٹھیک نہیں ہو سکی، یہ دوسری غلطی پھر کرنے اندر جا رہا ہوں، وہ خاتون کوئی اور ہے، وہ نہیں ہے جو آپ نے کہا تھا، آپ نے کہا تھا اندھی ہے، آپ نے کہا تھا لنگڑی ہے، آپ نے کہا تھا بہری ہے، تو وہ تو کوئی اور بیٹھی ہے۔ فرمایا نہیں وہ وہی ہے۔ اندھی اس لیے کہا تھا کہ اس نے کبھی کسی غیر محرم کو آج تک دیکھا نہیں، لنگڑی اس لیے کہا تھا کہ وہ چل کے کبھی گناہ کے کام میں نہیں گئی، اور بہری اس لیے کہا تھا کبھی کسی کے ساتھ اس سے ایسی بات ہی نہیں کبھی کی، نہ سنی۔ اللہ مل کے کہو نا سبحان اللہ۔ ایک طرف حضرت ابو صالح جو اتنے رزق حلال کے لیے کوشش کرتے رہے کہ 12 سال پانی دیا سیبوں کے باغ، اور ایک طرف ایسی خاتون جس کا انداز میں نے ابھی عرض کیا۔ ان دونوں کے ملاپ سے ایک شخص پیدا ہوا جس کا نام غوث اعظم عبد القادر جیلانی، پیران پیر، دستگیر، غوث الاعظم، میر میراں حضور عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ۔ اب آپ سمجھے ہیں کہ ہمارے دور میں برے بچے کیوں پیدا ہو رہے ہیں، اب آپ سمجھے ہیں کہ ہماری اولادیں ٹھیک کیوں نہیں، اب آپ سمجھے ہیں کہ ہمارے علاقوں میں
ہر طرف برائیاں کیوں ہیں؟ گندے رزق کما کے گندی عورتوں کے ساتھ جیسے ایسے اعمال ہوں گے تو بتاؤ کیسے نیک بچے پیدا ہو سکتے ہیں؟ کس طرح نیکی کی ہم آبیاری کر سکتے ہیں؟ کس طرح نیکی کا معاملہ آگے جا سکتا ہے؟ اگر رزق حلال ہی نہ ہوا تو کچھ نہ ہوا، بالکل ختم، صفر، کوئی نہ۔ بلکہ حدیث سنی، آقا اسلام نے ارشاد فرمایا ایک شخص لمبا سفر کر کے حرم میں پہنچے، لمبا سفر کیا اس نے، اور جب وہ لمبا سفر کر کے حرم میں پہنچا ہے، اس کے کپڑے گردآلود ہو گئے ہیں، بال گردآلود ہو گئے ہیں، اس کے ہاتھوں میں تھکاوٹ کے آثار ہیں، پاؤں پہ چھالے پڑے ہوئے ہیں، اس حالت میں وہ حرم پہنچا۔ حرم پہنچ کے وہ کعبہ کے غلاف کو پکڑتا ہے، غلاف کو پکڑ کے روتا ہے، ہاتھ اونچے کرتا ہے، دعائیں مانگتا ہے۔ آقا فرماتے ہیں اللہ اس کی دعا اتنے لمبے سفر کے بعد، اس کے کپڑوں کے گرد آلود ہونے کے بعد، اس کے بالوں کے گرد آلود ہونے، چہرے گرد آلود ہونے کے بعد، اور کعبے کا غلاف پکڑنے کے بعد بھی قبول نہیں کرے گا، کیونکہ اس کے جسم میں خون حرام کا، کپڑے حرام کے، غذا حرام کی، اس کے جسم میں پانی حرام کا، اس کا جسم حرام سے پلا ہے۔ وہ کعبہ کو چھوڑ کے کعبے کی دیواروں کے اندر بھی چلا جائے پھر بھی اس کی دعا قبول نہیں ہو، اس کی دعا رد ہے۔ یہ اتنا نازک مسئلہ ہے۔ ہمیں کیا جی، جہاں سے آنا چاہیے پیسہ آنا چاہیے، جیسے مرضی ہو پیسہ آئے، ادھر سے آ جائے ادھر سے آ جائے، کھینچو بس پیسے کو۔ تمہیں اندازہ ہے تمہیں کہ تم کیا کر رہے؟ یہ رزق حلال کا معاملہ اتنا نازک، اتنا نازک کہ تمہاری ساری زندگی کی نمازیں روزے، دیکھیے حضور نے حد فرما دی، فرمایا کہ سنو سنو، دین کے 10 حصے، سارے دین کو تقسیم کرو، اس کے 10 حصے بنیں گے، 9 حصے صرف رزق حلال کے اندر رکھے گئے۔ ایک حصے میں تمہارے جمعے، نمازیں، تسبیحاں، تہجدیں، داڑیاں، عمرے، حج، ساری چیزیں ایک حصے کے اندر، 9 حصے میں تمہارے رزق حلال کا حصہ ہے۔ 9 حصے پورے کر لو، ایک حصہ خود ہی پورا ہو جائے گا۔ ہم وہ 9 حصے ضائع کر کے تسبیح درود میں لگے رہتے ہیں، وہ 9 حصے ضائع کر کے جو ہے وہ سجدے رکوع میں لگے رہتے ہیں، اور 9 حصے تو پہلے پورے کرو، پہلے ادھر تو دھیان کرو کہ وہ 9 حصے ہیں، ایک تو نہیں ہے، 9 حصے رزق حلال کے اندر۔ اتنا نازک مسئلہ، اتنا نازک، تو کیوں اس کا اہتمام نہ کیا جائے؟ انشاءاللہ بولیے نا ذرا، انشاءاللہ بولیے، اور ہمیشہ اس بات کا یقین رکھیے۔ دیکھیے میں سادہ سی مثال دیتا ہوں، صرف اتنا سا فرق ہے رزق حلال میں اور حرام میں، بس۔ اللہ نے، حضور فرماتے ہیں، چوتھے مہینے میں جب کوئی شخص ماں کے پیٹ میں ابھی چوتھے مہینے میں ہوتا ہے، فرشتہ آتا ہے، 3 چیزیں لکھ کے چلا جاتا ہے۔ کتنی چیزیں؟ 3۔ پہلا اس کا رزق، جتنا کھانا ہے پینا ہے اس کا لکھا گیا۔ دوسرا اس کے لیے موت کا وقت اللہ لکھ دیتا ہے اور اس کو کبھی بدلتا نہیں ہے۔ اور تیسرا اللہ کے ہاں اس کی تقدیر، جو بھی وہاں معاملہ حشر کے دن ہوگا وہ لکھ دیا جاتا ہے۔ یہ ساری چیزیں تینوں اللہ چوتھے مہینے میں فائنل کر دیتا ہے۔ تو جب اللہ نے لکھ دیا اور تمہارے اندر اس بات کا شعور بھی اتار دیا کہ تمہیں ملے گا ہی ملے گا، واللہ خیر الرازقین، اب وہ ملنا ہی ملنا ہے، اس کے لیے تمہیں تسلی رکھو، بس اس کا رستہ تم حرام اختیار کرو گے تو تمہاری مرضی ہے، آنا اتنا ہی ہے جتنا ملنا ہے، بولو، اس سے ایک دمڑی بھی زیادہ نہیں آنی۔ کسی کو دھوکہ دے کے، فراڈ کر کے، چیٹ کر کے، کسی کے ساتھ ایسا چوری ڈکیتی کر کے تم سمجھ لو زیادہ آ جائے گا، تو زیادہ نہیں آنا، وہ مزدوری کر کے بھی اتنا ہی آنا ہے جتنا اللہ نے بولو لکھا ہوگا۔ جیسے دیکھیے، جیسے ہم یہاں محفل مسجد کرتے ہیں تو یہاں پہ ساتھی ہمارا جب مجلس ہو جاتی ہے تو آخر میں ہم لنگر تقسیم کرتے ہیں، ہم ڈبے تقسیم کر رہے ہوتے ہیں۔ اچھا، ساتھی کتاروں میں بیٹھے ہیں، ایک ساتھی شروع ہوا اور اس نے کتاروں میں ڈبے بانٹنا شروع کر دیے۔ ایک شخص وہ دور بیٹھا ہوا ہے، ابھی اس قطار میں بانٹ رہے تھے کہ وہ بھاگتا ہوا وہاں سے آیا ہے اور اس نے آگے چھپٹ کے اپنا ڈبہ لے گیا ہے اور وہاں چلا گیا واپس۔ بولو، اب بھائی جو باقی ہوں گے وہ کہیں گے یار عجیب جاہل آپ بےہودہ آدمی ہو، یہ ابھی دوسری تیسری قطار میں انہوں نے چلے جانا تھا، تجھ تک تیرا یہ ڈبہ پہنچ ہی جانا تھا، ایک ہی ڈبہ ملنا تھا،
تو انہوں نے عزت سے تمہیں دے دینا تھا. یہ جو تم نے بھاگ کے چھینا چھپٹی کی ہے، اس سے اللہ بھی ناراض ہوا ہے، یہ بھی ناراض ہوئے ہیں، اور فائدہ کوئی نہیں ہوا، ڈبہ ایک ہی لبے ہے. نہیں سمجھ آئی؟ یہی رزق حرام ہے، یہی رزق حرام ہے. بولو، یہی رزق حرام ہے. آپ نے جا کے چھین لیا کسی سے، کچھ وقت انتظار کر لیتے اتنا ہی ملنا تھا، زیادہ تو آنا ہی نہیں تھا. آپ نے چھینا کیوں جا کے؟ آپ نے کیوں کسی کا حق غصب کیا؟ آپ نے کیوں کسی کو چیٹ کیا؟ آپ نے کیوں کسی کی جائیداد ماری؟ آپ نے کیوں کسی کے ساتھ زیادتی کر دی؟ اور زیادہ نہیں ہوا، کچھ وقت کے بعد وہی تمہیں مل جانا تھا. آپ نے غلطی کر دی، اللہ ناراض ہو گیا، رسول ناراض ہو گیا. وہ بہت بڑا مسئلہ بن گیا. کیوں؟ رزق اسی کا تھا، لیکن آپ نے غلط طریقے سے لے لیا. اتنی سی بات ساری زندگی حرام کمانے والوں کے پلے نہیں پڑتی، بلکہ نہیں پڑتی، کبھی بھی نہیں پڑتی. ساری زندگی حرام کھائیں گے اور یہی سوچتے رہیں کہ زیادہ ہو گیا. وہ دیکھیں وہ غریب رہ گیا، دیکھیں میری کوٹھی بن گئی، وہ غریب رہ گیا، میرا پتر امریکہ چلا گیا، وہ غریب رہ گیا، وہ فلاں یورپ چلا گیا. کیوں؟ میں نے حرام سے لے لیا تھا، وہ میں نکل گیا. وہ اتنے ہی آنے تھے بھائی. میں کہوں نا سبحان اللہ، تم نے غلطی کر دی. اب یہ معاملہ بہت بڑا ہو گیا. اور اس کے حرام کے ساتھ اگر تم نے ایسا کر دیا. میرے ایک بزرگ اللہ نے سلامت رکھے، وہ ایک جملہ بولا کرتے تھے کہ بیٹا رزق تو اللہ نے کتے کا بھی لکھا ہے تو پھر انسان ہے. ذرا بولو نا یار، رزق تو اللہ نے کتے کا بھی لکھا، تو پھر انسان ہے. تجھے کیوں تکلیف ہے؟ ذرا رک صحیح، ذرا صبر تو کر، آرام سے چل، اپنے آپ کو ذرا صبر سے چلا. اور پھر دیکھیے کیسا مزے کی بات ہے کہ آرام سے چلا، صبر سے آ، ساتھ مجھے بھی راضی کر، میری جنت بھی لے لے، ثواب بھی لے لے. حد ہو گئی. یعنی رزق حلال میں کتنی برکت، کتنی عزت، کتنا اچھا، کتنا معاملہ بڑا، اللہ کی بارگاہ سے عزتوں کا نزول. اور رزق حرام میں ملا بھی اتنا ہی، لیکن ناراضگی، اللہ بھی ناخوش، جہنم کی آگ، یہ سارا کچھ ملے. اللہ معاف فرمائے. تو اپنے بچوں کو سمجھاؤ انشاءاللہ. بولو نا بھائی، اپنے اب تم باپ ہو، اپنے بچوں کو بٹھا کے باتیں سمجھاؤ، مگر حلال کی طرف، حرام نہیں. یہ تمہیں زیادہ لگ رہا ہے، زیادہ ہے نہیں، یہ زیادہ لگ رہا ہے تمہیں. ایزی گو، ایزی کم ایزی گو. جو آتا آسانی سے ہے، آسانی سے نکل بھی جاتا ہے. تمہیں غلط فہمی ہے تم اندر اس کو کروڑوں میں رکھ کے بینک بیلنس کو سنبھال سکو گے. نہ تمہیں اللہ خرچ کرنے دے گا، نہ تیرے کسی کام آنے دے گا، اور الٹا اسی کا عذاب قبر میں بھی اور حشر میں بھی تمہیں سہنا پڑ جائے گا. نہ تیرے کسی کام آئے گا، نہ تیرے کسی کام لگے گا. وہ حرام رزق تجھے کوئی فائدہ نہیں دے گا سوائے تکلیف کے حشر کے دن. تو اس سے بچو انشاءاللہ. بولو، اس سے بچو. کہاں میرا رزق دن کے وقت یہ فضل ہے میرا، اسے تلاش. ہمیشہ اس پہ رہیے. اور آج کے دور میں جس میں آپ سے بات کر رہا ہوں، اتنے حرام کے ذرائع لوگوں نے کھول لیے، اتنے حرام کے ذرائع جس کا اندازہ. اور حرام 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 کا اتنا زیادہ زور آ گیا کہ سمجھ نہیں آتا. بلکہ کئی تو مجھے یہ آ کے کہتے ہیں کہ آپ ایسے حلال کمائیں. تو حضرت حلال کمائیں تو پھر بچوں کو کیسے پالیں، پھر گھر کے نظام کیسے چلائیں؟ یعنی انہیں یہ یقین ہی نہیں کہ جو اللہ دیتا ہے اسے نظام نہیں چلتا. استغفر اللہ. جو اللہ دیتا ہے اسے نظام دے. اللہ معاف فرمائے، کیسا برا عقیدہ ہے، کیسی بری سوچ ہے. جو اللہ دے اس سے نظام نہ چلے، اور جو خود تم حرام کماؤ اس سے نظام چلے. یہ تمہاری غلط فہمی. ایسا نہیں. جو اللہ دیتا ہے اس میں برکت ہوتی ہے، اس میں عزت ہوتی ہے، اس میں رحمت ہوتی ہے. تو اللہ نے اپنے نظام کے لیے، سنو حضور کی حدیث، آقا اسلام نے ارشاد فرمایا، اگر کوئی شخص اللہ سے یہ عرض کرے، یہ حدیث سنو، اگر کوئی شخص اللہ سے عرض کرے کہ مولا میں رزق حلال کمانا چاہتا ہوں، میرے لیے آسانی کر، تو اللہ اس کے لیے ایک نہیں 100 دروازے حلال کے کھول دے گا. اگر وہ کہے اللہ سے میں نے حلال ہی کمانا. یہاں ٹھوک کے اللہ سے بات کری کہ مولا میں نے حلال کمانا، حرام کی طرف نہیں جاؤں گا. آقا فرما رہے ہیں 100 دروازے حلال کے اس کے لیے خود خدا کھولے گا کہ میرے بندے نے مجھ سے حلال مانگا، اب اس کو حرام کی طرف نہیں جانا. ہم مانگتے کب ہے حلال؟ اس سے ہم اسے حلال مانگتے ہی نہیں. ہم کہتے ہیں جیسا ہے آ جائے. یہ تو غلط ہو گیا. جب ایسا کہیں گے آپ تو اللہ بھی کہے گا بند کر دو دروازے اس کے، اب جائے حرام کی طرف.
اللہ سے آپ یہ کہیں کہ مولا مجھے حلال دے دے، میں تیرے بارگاہ میں حاضر ہو کے عرض کرتا ہوں حلال دے دے، تو اللہ 100 دروازے کھول۔ تو اس حدیث پہ اعتماد ہے کہ نہیں؟ بولو نا ذرا سارے، ہے نا اعتماد؟ 100 دروازے حلال اللہ اس کے لیے کھول دے اگر کوئی اللہ سے طلب کرے حلال۔ لیکن چونکہ ہم زیادہ کی کوشش میں، زیادہ لینے کی کوشش میں، زیادہ حرص میں، اس لالچ میں، زیادہ جمع کرنے کے لالچ میں ہر چیز چھوڑ دیتے، اور زیادہ جمع کرنے کی لالچ میں نمازیں گئیں، روزے گئے، جمعے گئے، ہر چیز لوگوں نے تج دی۔ کیوں؟ زیادہ جمع ہو جائے، کچھ زیادہ جمع ہو جائے، زیادہ جمع ہو جائے گا، جس نے دینا ہے وہ تو وہی ہے، ایک ہی ذات ہے۔ پھر یہ بھی بہت بڑی غلط فہمی ہوتی ہے بعض اوقات لوگوں کو کہ جب آپ رزق حلال کی طرف جاتے ہیں، تو رزق حلال کے لیے لوگ جب کوشش کرتے ہیں تو یاد رکھیے رزق حلال میں اللہ آزماتا ہے۔ میں کہوں نا سبحان اللہ، یہ آسانی سے ملتا نہیں نا، بولیے، اس کے لیے اللہ آزماتا ہے کہ میرا بندہ اتنی بڑی برکت لینے لگا، اس قابل بھی ہے کہ نہیں؟ وہ تھوڑا سا آزماتا ہے، اس آزمائش سے ڈر کے چھوڑ جاتے ہیں، کہتے نہیں یہ نہیں کمانا۔ کیوں؟ وہ آزمائش آتی ہے رزق حلال میں نا، آزمائش آتی ہے اتنی جلدی۔ حرام کی طرف جاؤ یوں آئے گا، یوں یوں چٹکیوں میں آئے گا، حرام ہے نا، فوراً آئے گا۔ حلال کے لیے جاؤ، محنت، کوشش، تھکن، پسینہ، سب کچھ ہوگا، اس کو دیکھ کے چھوڑ جائے گا، کہا جائے گا یہ تو یار بڑا مشکل کام، یہ جو حرام سے میں نے جو ہلکا سا دھوکہ دیا اور لاکھوں آ گئے، یہ بڑا بہتر ہو گیا، استغفر اللہ، محنت بھی نہیں کرنی پڑی، جیب بھی بھر گئی۔ اب یہ جو عمل ہے نا، اس سے لوگ حرام کی طرف موو کر جاتے ہیں، کیونکہ حرام آسان ہے، بولو، حلال مشکل۔ تو جب ایسا ہوگا تو سوچ لیجئے گا کہ حلال میں ہمیشہ مشکل آئے گی، اور اس کے لیے بھی حضور کی حدیث موجود ہے، تمہارا دل ٹھنڈا ہو جائے گا، ایمان تازہ ہو جائے گا۔ ارشاد فرمایا کہ جب کوئی حلال رزق کماتے ہوئے تھکتا ہے، اس کی کمر میں درد ہوتا ہے، اس کا ہاتھ تھکتا ہے، پاؤں تھکتے ہیں، آنکھیں تھکتی ہیں، اور وہ حلال کما رہا ہے، فرمایا اس درد کی وجہ سے اللہ اس کے وہ گناہ بخش دے گا جو حج سے بھی معاف نہیں ہوتے۔ عجیب مضمون ہے حدیث، عجیب مضمون، حالانکہ حج بہت بڑا، حج تو یوں کرتا ہے جیسے آپ ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے، لیکن فرمایا وہ اور بات، اس کی فضیلت ہے، لیکن یہ جو تم نے عمل کیا، تم تھکے، رزق حلال کماتے ہوئے پسینے آ گئے، اور تمہارا جسم تھک گیا، ہم تمہیں اب بھی محروم نہیں ہونے دیں گے، ہم وہ بھی گناہ معاف کر دیں گے جو حج سے بھی معاف ہے۔ اس لیے اس مشقت سے کبھی نہ گھبرائیں جو حلال رزق کماتے ہوئے تمہیں آ رہی ہے۔ دوڑ رہے ہو، دھوپ لگ رہی ہے، پسینے بہ رہے ہیں، جا رہے ہو، آ رہے ہو، گاڑیوں میں سفر ہو رہا ہے، لمبے سفر پہ نکلے ہوئے ہو، یاد رکھو ایک ایک لمحہ عبادت، ایک ایک لمحہ برکت، ایک ایک لمحہ اللہ کی بارگاہ میں عزتوں کا مقام تمہیں اللہ اس عبادت کی وجہ سے دے رہا ہے جو رزق حلال کمانے میں آ رہی ہے۔ پریشان کیوں؟ خوشی سے کماؤ انشاءاللہ، بولیے نا ذرا، خوشی سے کام کرو، بھائی میرا رزق حلال ہے۔ بے شک وہ بھیڑ بکریاں پالنا ہے، بے شک وہ یہ راجگیری کرنا ہے، بے شک یہ مزدوری کرنا ہے، بے شک یہ ریڑھی لگانا ہے، بے شک یہ دکانداری کرنا ہے، بے شک یہ چند جگہوں پہ کھڑے ہو کے کچھ کام کرنے ہیں، جو بھی کرتے ہو خوشی سے کرو، لگن سے کرو، محبت سے کرو، میرا رزق حلال، میرا رزق حلال۔ میرے ایک دور کے رشتہ دار تھے، فوت ہو گئے، سعودی عرب میں ہوتے تھے۔ ایک دن میں ان کے پاس گیا، بزرگ تھے، ان کا بڑا بزنس تھا سعودیہ میں، کام شام کافی تھا ان کا، تو وہ یہی کام کرتے تھے، بلڈنگ کا کام کرتے تھے۔ تو ان کے پاس بیٹھا ہوا تھا، تو انہوں نے مجھے ایک بات سکھائی، اللہ ان کو جنت میں اعلیٰ مقام دے، فوت ہو گئے، بڑی اچھی بات ہوئی، مجھے آج تک یاد ہے۔ تو مجھے کہنے لگے کہ آپ کو میں ایک نسخہ دوں کہ جس سے دنوں میں اللہ آپ کے حالات بدل دے۔ آپ ابھی جوان ہیں، ابھی آپ بچے ہیں، یہ کوئی 15-20 سال پرانی بات ہے، تو آپ کو وہ بڑا کام آئے گا۔ میں نے کہا جی بالکل، مجھے بتائیں، آپ وہ نسخہ دیں مجھے۔ آپ مجھے فرمانے لگے کہ کبھی آپ مجھے وہاں دیکھیں نا، جب میں کام کر رہا ہوتا ہوں تو میں اپنے اوزاروں سے بڑی محبت کرتا ہوں۔ میرے جو اوزار ہیں نا، کانڈی تیسا، بولو یہی ہوتا ہے نا وہاں پہ بلڈنگ لائن کا کام کرتے ہیں، کہتے مجھے ان سے بڑی محبت ہے، میں بڑا سنبھال کے رکھتا ہوں اپنے اوزاروں کو، مجھے میرے اوزار بڑے پیارے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ اوزار سے مجھے رزق آتا ہے، ان اوزاروں سے میں رزق کماتا ہوں۔ تو آپ بھی جو کام آپ کرتے ہیں
ان چیزوں کو جو آپ استعمال کرتے ہیں ان کو چوما کریں، پیار کیا کریں۔ بلکہ کہو سبحان اللہ۔ کیونکہ میرا کام ٹیچنگ ہے، میں اکثر بورڈ پہ نا مارکر سے لکھتا ہوں، ان کی اس نصیحت کے بعد میں اکثر مارکر چومتا ہوں کہ یہ میرا رزق حلال، اور یہ مارکر سے میں لکھ رہا ہوں بورڈ پہ، تو یہ میرا اس کی وجہ سے اللہ مجھے کہنے لگے اپنے اوزاروں کو چوما کریں، آپ محبت سے کیا کریں، جو کام کریں پیار سے کریں، کیوں؟ اس سے تمہیں اللہ رزق دیتا ہے، اور وہ رزق جب وہ بندہ اللہ دیکھتا ہے میرا بندہ اپنے اس کام سے محبت کرتا ہے تو اللہ اس رزق کو دنوں میں بڑھا دیتا ہے تمہارے۔ یہاں ہر بندہ تنگ کھڑا ہوتا ہے اپنے کام پہ، نہ ہی کرنا پڑے تو پھر بڑھے گا کیسے؟ برکت کیسے آئے گی؟ اللہ تو تیرا دل دیکھ رہا ہے نا، بولو نا بھائی، وہ تو تیرے دل کو دیکھ رہا ہے، یہ تو اس کا تو دل ہی نہیں دکان پہ کھڑا کر رہا، اس کا تو دل ہی نہیں مزدوری میں لگ رہا، اس کا تو دل ہی نہیں اپنے کام کے اندر، یہ تو چاہ رہا بھاگ جائے کسی طرح سے، کب شام ہوگی کب چھٹی ہوگی میں چلا جاؤں، تو پھر تو برکت نہیں آئے گی۔ بولو نا بھائی، برکت تو اڑ گئی، کیونکہ آپ کے دل کے اندر یہ چل رہا ہے کہ یہ کوئی کام ہے کرنے والا، میں کہاں بیٹھا ہوا ہوں، یہ کون سا کام ہے، وہ دیکھو فلاں بڑا کما رہا، وہ دیکھو فلاں، یہ کون سا کام ہے جس میں جب آپ یہ سوچیں گے اللہ اس کام سے برکت اٹھا دے، اس کام سے پیار کریں انشاءاللہ، اپنے اوزار سے محبت۔ میں کہا جی مزہ آیا، مجھے بڑی اچھی بات آپ کی لگی، کہتے جی یہ بیٹا اپنے پلے بات، اپنے اوزاروں سے پیار کرو، تمہیں اللہ دنوں میں برکت دے۔ یہاں کئی سالوں میں لوگ لگے رہتے، ایک گھر سے دوسرے گھر میں نہیں جا سکتے، کیوں؟ اس میں دل ہی نہیں لگا ہوا، کام کرنے کو دل ہی نہیں۔ تو ایسا بھی رزق حلال بھی ہو تو آرام ہو جاتا ہے۔ آپ نے پورا وقت نہیں دیا، آپ کو 6 گھنٹے کہا گیا تھا، آپ 5 گھنٹے پہلے کیوں نکل آئے؟ آپ اگر کسی جگہ کام کر رہے تھے، اس نے آپ سے دیہاڑی طے کی ہوئی تھی کہ بھائی اتنی دیہاڑی ہے تیری، 2000 روپے تمہیں دیہاڑی دینی ہے، تو اس دیہاڑی کے لیے آپ نے 3-4 گھنٹے اندر سے ڈنڈی ماری، بس کام ختم۔ اب آپ ساری زندگی مزدور رہیں گے، کبھی ٹھیکیدار نہیں بن سکتے آپ، کیوں؟ آپ ڈنڈی مارتے ہیں، آپ اس حلال کے اندر آرام ڈال دیتے ہیں، کبھی نہیں آپ بدلیں گے۔ ایک دکان کے اوپر کھڑے ہیں اور اس میں آپ کے پاس کوئی آ رہا ہے، جان بوجھ کے آپ کم تول دیتے ہیں، جان بوجھ کے آپ کم چیز دے رہے ہیں، یا کوئی ایسی چیز ہے جو سب سٹینڈرڈ ہے اس سے پیسے زیادہ لے لیے اور کم سٹینڈرڈ والی چیز دے دی، دوسری دکان تو بنا گیا نا ساری زندگی، تو میری داڑھی آدھر ہے، تو کبھی دوسری دکان نہیں بنا سکتی، کیوں؟ تیرے اس حرام کے ساتھ اب وہ رزق چلا گیا، اسی طرح رہ جاؤ گے، کیوں؟ حلال میں حرام ڈال دی۔ تو اللہ اس سے محفوظ کرے، بولو نا انشاءاللہ، بولو جہاں بھی ہے پوری ڈیوٹی دیں، آپ پوری ڈیوٹی دیں، اس ڈیوٹی کو پورا ادا کریں محنت کے ساتھ، آپ دیکھیں گے اللہ وہاں جلدی عزتیں بڑھائے گا۔ اللہ عزتیں دل ہی نہیں کرتا کسی کو، بس جو ہے وہ جسے کہتے ہیں نا پھیکی کھاتا رہوں اور بیٹھ کے کھاتا رہوں، مجھے لوگ کھلاتے رہے، ایسا نہیں ہے بھائی، اللہ ایسے نہیں دیتا۔ اللہ اس طرح کا مارو جان توڑ محنت کرو پوری طرح اپنے۔ دیکھیں وہ صحابی رسول اٹھ کے جاتے، حضور نے ہاتھ چوم لیے ان کی، کتنی بڑی عزت دی۔ تو جو کرو محبت سے کرو انشاءاللہ، بولو ذرا، جو کرے پیار سے کرے، محبت سے۔ اب میں یہاں آتا ہوں، میں یہاں بیٹھتا ہوں، میرا یہ کام ہے، میری عزت کا ذریعہ ہے، مجھے اس کام سے محبت ہے۔ آپ میں سے کوئی بھی نہ جمعہ پڑھنے ہے، 2-4 لوگ بیٹھے ہو، خدا کی قسم وسیم فاروقی کے جذبے میں کمی نہیں دیکھیں گے آپ کہ 2 بندے بیٹھ کے جمعہ پڑھ رہے ہیں باقی کوئی آیا نہیں، آپ مجھے ایسے ہی جمعہ پڑھاتے دیکھیں، کیوں؟ مجھے اپنے کام سے پیار ہے بھائی، آپ بیٹھے ہیں نہیں بیٹھے ہیں آپ کی مرضی ہے، مجھے اس جگہ سے محبت ہے، مجھے پیار ہے اس جگہ سے، میں وہ کروں گا۔ اور اگر پیار ہی نہیں ہے تو میں کہوں گا سن تو کوئی رہا نہیں، بات تو کس سے کرنی ہے، کوئی سنے تو پھر بندہ بات بھی کر نہیں، مجھے کیا پڑی، مجھے اس محبت ہے۔ میں اپنے لیے بول رہا ہوں یار، مجھے کہو نا سبحان اللہ، میں اپنے لیے بات کر رہا ہوں، مجھے میرے رب کا پتہ ہے میری بات نوٹ ہو رہی۔ تو ایسا جب انداز ہوگا اللہ برکت دے گا، اللہ اس رزق کو بڑھا دے گا، اس رزق میں اور برکتیں ڈال دے گا، کیوں؟ آپ اس جگہ پہ خوشی سے بیٹھتے ہیں، خوشی سے جاتے ہیں آتے ہیں، آپ کے اندر جذبہ ہے، پیار ہے، اور اگر ایسا ہے تو کمی کا سوال ہی پیدا نہیں۔ تو اب اللہ سے دعا کرو آج انشاءاللہ، بولو اللہ ہمیں رزق حرام سے محفوظ رکھے، آمین کو، اللہ سے ہمیں بچا لے، اور رزق حلال کی اعلیٰ برکت۔ قرآن نے کہا، آخری بات، قرآن نے کہا کہ تم رزق دن میں ڈھونڈو، فضل اس کا دن میں ڈھونڈو، لعلکم تشکرون، اور جب وہ مل جائے
تو پھر میرا شکر ادا کرو، وہ شکر ادا کرو میرا کہ ہم نے تمہیں رزق تک پہنچایا. تمہاری اپنے ڈنڈوں سے رزق نہیں مل رہا، یہ ہم نے دیا تھا، یہ ہم نے دیا ہے. تم جتنی مرضی محنت کر لیتے شاید نہ مل، ہم نے تمہاری انتظام. لہٰذا اٹھ کے ڈھونڈو میرا رزق ڈھونڈو. آؤ اللہ توفیق دے، اللہ سعادت عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. سنتے اللہ.